السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ عز و جل کی لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے، جس کا ہم اور آپ بڑی شدت سے منتظر ہیں۔ رمضان المبارک ایک مسلمان کی زندگی میں ایک عظیم مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ہم کس قدر تیاریاں کرتے ہیں۔ بہت ساری تیاریاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں کسی مہمان کی آمد پر۔ چنانچہ رمضان المبارک بھی رب العالمین کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک عظیم مہمان ہے، اور مہمانوں کی ضیافت کا انتظام ان کے مقام اور مرتبوں کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ یعنی مہمان جس قدر محبوب ہوتا ہے، آنے والا جس قدر عظیم ہوتا ہے، اس کے مقام کے حساب سے ہمارے گھروں میں تیاریاں ہوتی ہیں اس کے استقبال کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے۔
مقام اور مرتبوں کے اعتبار سے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ لہذا رمضان المبارک جس قدر عظیم ہے، اس کی عظمت کا، اس کی تقدس کا، اس کے مقام اور مرتبے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے مقام کے حساب سے ہی اس کے لیے تیاریاں کی جائیں۔ رمضان المبارک کی آمد کی تیاری کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آج ہی سے ہم اور آپ مصمم ارادہ کریں، پختہ ارادہ، ایک مصمم پلان بنائیں کہ ابھی تک ہم نے سستیوں میں، کوتاہیوں میں زندگی گزاری ہے، عبادات میں بڑی سستی کی ہے، لہذا بار الہ اگر تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا تو انشاءاللہ العظیم کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کریں گے، کثرت سے عبادات کا اہتمام کریں گے۔ گزشتہ سال ہم نے جس قدر نیکیوں کا اہتمام کیا تھا اس سے کہیں زیادہ نیک کام کریں گے۔ گزشتہ سال ہم نے جتنے نوافل ادا کیے تھے، گزشتہ سال ہم نے جتنے قرآن کی تلاوتیں کی تھی، گزشتہ سال ہم نے جتنے صدقات و خیرات کیے تھے، انشاءاللہ العظیم آنے والا رمضان جو ہوگا ہمارے زندگی کا ایک تاریخی رمضان ہوگا، یعنی گزشتہ سال سے کہیں زیادہ نوافل کا اہتمام، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ آج ہی سے ہمارے اندر جو ہے اس طرح سے پلان ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم آنے والا جو رمضان ہوگا ہم نیکیوں کے ساتھ آنے والے رمضان کو اپنے زندگی کا ایک تاریخی رمضان بنائیں گے، ایک یادگار مہینہ بنائیں گے، اتنا زیادہ نیک کام کریں گے یہ رمضان ہمارے زندگی کا ایک یادگار مہینہ بن جائے گا۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ بھی پلان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم مبارک مہینہ اگر ہمیں ملا تو اس مبارک مہینے میں ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم سب سے زیادہ نوافل پڑھیں گے، ہم سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم سب سے زیادہ صدقات و خیرات کریں گے۔ ہر مسلمان کو اپنے ذاتی طور پر یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ پلان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم ہم اپنے بھائی سے نیکی میں آگے بڑھیں گے اور بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ عرش والے نے بیان کیا یہی وہ چیز ہے، یہ وہ عبادات ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ اچھے کام ہیں جس میں سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانا چاہیے، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کی ضیافت کا، اس مبارک مہینے کی آمد کے احترام کا، اس مبارک مہینے کے استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ العظیم اگر یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا تو ہم اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ معافی کروائیں گے، اللہ سے خوب توبہ کریں گے، رب العالمین سے بخشش کروائیں گے۔ یہ جو ہمارے برے اعمال ہیں، جو ہم نے غلط کاریاں کیے ہیں، ہم نے جو برائیاں کیے ہیں، رب العالمین سے ندامت بھرے ہاتھوں کو اور ندامت بھرے زبان کو اٹھائیں گے اور رب العالمین سے جو ہے زیادہ سے زیادہ معافی مانگیں گے، رب العالمین سے توبہ کریں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو، اے پیغمبر دنیا والوں کو پیغام پہنچا دو
میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، برائیاں کر کے، اللہ کی مخالفت کر کے، اس کے نبی کی مخالفت کر کے، شریعت کی دھجیاں اڑا کر کے، جنہوں نے غلط کام کر کے، کرائم اور جرائم کا ارتکاب کر کے، جنہوں نے بھی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ڈھیر سارے خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو مبارک مہینہ عطا کیا ہے، یا جو مبارک مہینہ عطا کرنے والا ہے، اس مبارک مہینے کے ملنے سے پہلے ہمارے اندر پلان ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، کوئی بھی کام ارادے کے بغیر، پلان کے بغیر، نیت کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر ہم نے ابھی تک پلان نہیں کیا ہے تو آج ہی ہم پورا پلان تیار کر لیں پورے مہینے کا، کہ ہم قرآن کی تلاوت اس طرح سے کریں گے، نوافل کا اہتمام اس طرح سے کریں گے، صدقات و خیرات روزانہ اس طرح سے کریں گے، یعنی پورے رمضان کا ایک پلان تیار کر لیں۔ اور جتنے بھی غلطیاں ہم نے کی ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہم نے کیے ہیں، ان گناہوں پر ہمیں ندامت کے ساتھ ساتھ، شرمندگی کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے معافی بھی مانگنی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے جماعت مومنین، اللہ سے سچی توبہ کرو، اپنے رب سے سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ یاد رکھنا، اگر سچی توبہ کریں گے، عسیٰ ربکم یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے سیئات کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہارے جرائم اور کرائم کو رب العالمین معاف کر دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جب رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو تم کو ایسے جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو حضرات، رمضان المبارک، آنے والے رمضان کا استقبال ہمیں اس نیت کے ساتھ کرنی ہے کہ انشاءاللہ العظیم کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کریں گے۔ دوسرے نمبر پر انشاءاللہ العظیم ہم اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ بخشش کروائیں گے، زیادہ سے زیادہ معافی کروائیں گے اپنے گناہوں کی۔ اور تیسرے نمبر پر استقبال رمضان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک ہم عبادتوں سے غافل تھے، ابھی تک ہم نے نمازوں میں کوتاہیاں برتی ہیں، ابھی تک ہم نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ انشاءاللہ العظیم یہ مبارک مہینہ اگر ہمیں ملا تو انشاءاللہ تعالی اس مبارک مہینے سے ہم نمازوں کے پابند بن جائیں گے۔ یا اللہ، اگر تو نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا تو انشاءاللہ العظیم میرا پلان یہ ہے کہ اس مبارک مہینے سے ہم نمازوں کے پابند بن کے رہیں گے، پوری کوشش کریں گے، پوری محنت کریں گے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جائیں، اور یہ بھی کوشش کریں گے ہم گناہوں سے اجتناب کرنے والے بن جائیں۔ ابھی تک ہم سستی بھری زندگی گزار رہے تھے، غفلت بھری زندگی گزار رہے تھے، ہماری زندگیاں کہالت سے پر تھی، سستی اور غفلت سے پر تھی، گناہوں کے بہت ہی زیادہ مرتکب تھے، لیکن انشاءاللہ العظیم اب سستی کی چادر کو ہٹائیں گے، اب گناہوں سے اجتناب کریں گے۔ یہ پلان ہونا چاہیے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ یا اللہ، جو بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو یاد کر کے تیری خشیت میں، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے، تیری یاد میں آنسو بھی بہائیں گے، روئیں گے۔ ایک عمرہ کرنے والا، ایک زائر، ایک حاجی جب حج کے پلان سے نکلتا ہے، حج کے پلان پر جب نکلتا ہے تو اس کا پلان یہیں سے ہوتا ہے انشاءاللہ العظیم وہاں جانے کے بعد ہم یہ دعا کریں گے، وہاں جانے کے بعد ہم روئیں گے، وہاں جانے کے بعد خانہ کعبہ سے چپک کر کے ہم فریادیں کریں گے، ہم اپنے زندگی کی ان پوائنٹ پر جو ہے ان حصوں کے تعلق سے رب العالمین سے دعا کریں گے، یہ چیز رب العالمین سے مانگیں گے، اور جانے والوں سے، تمام زائرین سے یہ دنیا جو ہے التجا کرتی ہے، زائرین سے کہتی ہے آپ جو ہے مبارک جگہ پر جا رہے ہیں، رب کے مبارک گھر میں جا رہے ہیں،
جو دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ ہے، وہاں جانے کے بعد جو ہے میرے لیے دعا کرنا، میرے ساتھ ایسے پریشانیاں ہیں، ایسے مشکلات سے میں گھرا ہوا ہوں، میرے مشکلات کے حل کے لیے، میرے پریشانیوں کے حل کے لیے رب العالمین سے دعائیں کرنا۔ ہر شخص جو ہے ایسے زائرین سے، ایسے جو ہے مسافروں سے جو خانہ کعبہ کی زیارت کی غرض سے جاتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں کہ ذرا اس جو ہے بد نصیب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کر لینا اس مقدس جگہ پر۔ یہ پلان وہاں نہیں بنتا ہے، یہ پلان یہی سے بنتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے پلان بناتے ہیں۔ ایسے یارو، ہمیں مبارک مہینے کے ملنے سے پہلے ہمارے اس مبارک مہینے کے گزارنے کی پلان ابھی سے تیار ہو جانے چاہیے کہ ہم، اے اللہ، ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، بہت غلط کام کیے ہیں، آئے دن صبح و شام ہمارے سیئات میں، معصیات میں، کرائم و جرائم میں گزرے ہیں۔ یا اللہ، اگر تو نے مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا، یہ مبارک گھڑیاں اگر ہمیں مل گئیں تو ان مبارک گھڑیوں میں ہم جو ہے آنسو بہائیں گے۔ اور یاد رکھنا، رب العالمین کے سامنے بہنے والے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ رب العالمین ان آنسوؤں کو بڑا احترام کرتا ہے، رب العالمین ان آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عینان لا تمسہم النار، عینان لا تمسہم النار، کائنات کے لوگوں، دو آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی چھو بھی نہیں سکتی۔ دو آنکھ ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی جلا نہیں سکتی ہے۔ وہ دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جب اللہ رب العالمین کو یاد کیا، ایک طرف اپنی برائیاں ہیں، اپنے گناہ ہیں، اپنی سستیاں ہیں، اپنی غفلتیں ہیں، اپنے کرائم ہیں، اپنے جرائم ہیں، دوسری طرف رب العالمین کی کبریائی ہے۔ بندے نے جب یاد کیا اپنے گناہوں کو، رب العالمین کی کبریائی کو، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رونے لگا، گھبرا گیا، اس پر رقت طاری ہو گئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی قسم، رب العالمین ایسے آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے، ایسے آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے رب العالمین کی درگاہ میں، رب العالمین کی دربار میں جو ہے جو شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر ہمارے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ بھی رب نے قبول کر لیا، ہماری پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ نہ جانے ہم نے کون سی فریاد کی تھی، اپنے زندگی کے کس مسئلے کے حل کے لیے رب العالمین کو پکارا تھا، اس پکار کے ساتھ آنکھوں نے آنسو بہا دیے، آنکھ سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ کی قسم، اس بہنے والے آنسو کی بنیاد پر رب العالمین پوری زندگی کا نقشہ بدل دے گا۔ پریشان ہیں معاشیات کو لے کر کے، رشتوں کو لے کر کے، بیماریوں کو لے کر کے، پڑوسیوں کو لے کر کے، اپنوں کو لے کر کے، غیروں کو لے کر کے، سماجک معاملات کو لے کر کے، گھریلو معاملات کو لے کر کے، اپنے شہر کے معاملات کو لے کر کے، ملکی پیمانے پر حالات کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مسلمانوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش والے نے جو مبارک مہینہ ہمیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سامنے ہے، بالکل ہمارے قریب ہے، اللہ کی قسم اس مبارک مہینے میں رب العالمین سے اتنا رو لے مسلمانوں، رب العالمین سے اتنا توبہ کر لے، اپنے گھر کے حالات کو بھی بدلنے کے لیے، اپنے شہر کے حالات کو بھی بدلنے کے لیے، اپنے ملک کے حالات کو بھی بہتر بنانے کے لیے رب العالمین سے اتنی دعائیں کر لے کہ رب العالمین صرف ہماری حالت نہیں، صرف ہمارے شہر کی حالت نہیں، بلکہ پورے ملک کی حالت کو بدل دے، بہتر بنا دے۔ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس عظیم مہینے میں روزانہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو افطار کے وقت، جس وقت ہم روزہ کھولتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس وقت رب العالمین جو ہے روزے دار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ روزے دار کی ایک دعا، ایک فریاد کو، ایک فرمائش رب العالمین پورا کرتا ہے۔ کب؟ جس وقت ہم رب العالمین کے لیے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جب افطاری کرتے ہیں، جب روزہ کھولتے ہیں، اس افطاری کے وقت ہماری ایک فریاد رب العالمین قبول کرتا ہے۔ ہر روزے دار اگر وہ خالص نیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، رب کی رضا کے لیے بغیر جبرن اور قہرن اگر اس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی قسم روزانہ اس کی ایک دعا اللہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بشارت، یہ پیغام، یہ خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا
کہ ہمارے آنے والے زندگی میں آنے والے رمضان کے لیے ابھی سے یہ پلان بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم ہم آنے والے رمضان میں رب العالمین کے سامنے آنسو بہائیں گے. اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو چھلک گئے رب العالمین اس کی اتنی قدر کرے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ کی خشیت میں کسی کی آنکھ سے آنسو نکلے تو جہنم کی آگ اس آنکھ کو چھو نہیں سکتی. کیا مطلب؟ اس انسان کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے. اور دوسری وہ آنکھ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرا دیتی ہے، اللہ کے بندوں کی رکھوالی کے لیے، اللہ کے بندوں کی حفاظت کے لیے، مومنین کو شر سے اور مشکلات سے بچانے کے لیے کوئی شخص اگر رات میں پہرا دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے پہرا دینے والے کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، بشرطے کہ یہ دونوں آنکھیں یعنی یہ دونوں انسان صاحب مومن ہوں، یہ دونوں لوگ صاحب ایمان ہو. ایمان کا ہونا شرط ہے، چونکہ رب العالمین کے یہاں کوئی بھی عمل، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط. بغیر ایمان کے رب العالمین کسی کے کوئی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا. کتنا بڑا کارنامہ کوئی انجام دے دے لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو، اس کے اس محنت کو قبول نہیں کرتا. ہاں اگر صاحب ایمان نہیں ہے اور وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو رب العالمین اس کی اس اچھائی کی بنیاد پر اس کو دنیا میں نواز دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. آخرت میں پانے کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے. بہرحال اور حضرات، آنے والے رمضان کی قدردانی کا، اس کے استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پلان میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی عبادتیں کریں گے، جو بھی عبادت ہم انجام دیں گے، روزہ ہے، نماز ہے، تلاوت کلام اللہ ہے، صدقات و خیرات ہے، اللہ کی رضا کے لیے. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ہم نے ہمیشہ آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی عمل پلان کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی بھی عمل پلان کے بغیر پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. یہودی آج پوری دنیا میں جو چھائے ہوئے ہیں، دال میں نمک کے برابر، لیکن پوری دنیا میں ان کی شہرت، ان کا چرچا. دنیا کا کوئی ممبر ایسا نہیں ہے جس ممبر سے یہودیوں کا چرچا نہ ہوتا ہو، اگرچہ ان کے شر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، دال میں نمک کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے عروج پر کیوں ہیں؟ وہ وجہ ان کا پلان فی الفور نہیں ہوتا، ان کا پلان بہت لمبا ہوتا ہے. کسی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے وہ 100 سال پہلے ان کا پلان ہوتا ہے. کسی بھی مشن کو آپ جانتے یہودی ہر میدان میں ایک ناکام رہتے تھے. جس میدان میں بھی داخل ہوتے تھے وہاں ان کو منہ کی کھانی پڑتی تھی. 10-10 ہزار کی تعداد مسلمانوں کی جماعت نے 2-2, 3-3 لاکھ یہودیوں کو شکست دیا ہے، میدان جنگ سے کھدیڑا اور بھگایا ہے 10,000 کی تعداد نے. یعنی ان کی ذلت، ان کی پستی، رسوائی کا یہ عالم تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کامیاب کیوں ہوتے ہیں، جب مسلمانوں کے عروج اور کامیابی کے راز کا انہیں علم ہوا، تب انہوں نے میدانی جنگ چھوڑ دیا کہ اب میدان میں جنگ لڑ کر کے ان سے کامیاب نہیں ہو سکتے، ان سے جیتا نہیں جا سکتا. میدانی جنگ انہوں نے چھوڑ کر کے کردار کا جنگ شروع کر دیا، اخلاق کا جنگ شروع کر دیا. اب انہوں نے جو ہے ہمارے کردار سے جنگ لڑنا شروع کیے. کس سے؟ کردار سے. آج ہمارے نوجوانان جو ہیں ان کے جو کردار میں جو ہے سیاہ پن ہے، یہ یہودیوں کی جنگ ہے جو ان کی جنگ میں وہ مکمل کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ نیٹ ہے، نیٹ فری میں مل رہا، زیادہ پیسے میں نہیں، اور اگر کتنا بھی لگے تو یہ ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے نیٹ کا اتنا زیادہ
خواہش مند ہے، اتنا زیادہ مشتاق ہے کہ نیٹ اگر 1.5 یعنی 1.5 GB روزانہ اس کو ملتا ہے، لیکن کبھی کبھار جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ مزید پھر سے اس دن ڈالتا ہے، چونکہ اس کے بغیر اس کی زندگی وہ سمجھتا ادھوری ہے، اور نیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اب جب یہودیوں نے اپنی ناکامی کو کامیاب کی شکل دینے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے ہمارے کردار کی جنگ شروع کر دی اور کردار سے لڑنا شروع کر دیا، آج ہمارے کردار کو بالکل بدتر سے بدتر بنا دیا۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اس مبارک مہینے کو کامیاب بنانے کے لیے آج ہی سے، اگر ابھی ہم نے پلان نہیں کیے ہیں کہ مبارک مہینہ کیسے گزرے گا، تو پلان آج ہی سے ہمیں تیار کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ مبارک مہینہ گزارنے کا ہمارا پلان یہ ہوگا، ہمارا طریقہ یہ ہوگا۔ تو انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہم عبادتیں کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے لعن طعن سے بچنے کے لیے نہیں، لوگوں کے لعن طعن کے ڈر سے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، میرا رب کیا کہے گا۔ اپنی رب کی رضا کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے، اپنی رب کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنی رب کی رضا کے لیے ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنی ہے، اور یہ بھی پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہم نے سال کے 11 مہینے موبائلوں میں زندگی گزاری ہے، لیکن یہ مبارک مہینہ جو ہے موبائل سے دور ہو کر کے زندگی گزاریں گے، موبائل ویڈیو گیمز میں نہیں، جو ویڈیوز میں نہیں، سیریل میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مہینہ گزرے گا، یہ پلان میں ہونا چاہیے۔ اور اگر پلان نہیں ہے، یاد رکھنا ہے جو لوگ رمضان میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر راستوں کے کناروں میں بیٹھ کر کے تاریکیوں میں بیٹھ کر کے جو موبائل آن کر کے دیکھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، موبائل شروع رکھتے ہیں، ان کو چین ہی نہیں ملتا، ٹائم پاس، روزے، بھوکا پیاسا، روزہ بھی، روزے دار۔ اب وقت بہت بڑی دھیمی رمضان میں جب بھوک اور پیاس سے ہوتے ہیں تو وقت کی رفتار بڑی ہلکی ہو جاتی ہے، اس ہلکی رفتار کو تیز بنانے کے لیے کیا کرتے ہمارے نوجوان، موبائل لے کر بیٹھ گئے، اب پتہ نہیں کس کس دنیا میں چلے گئے، روزے سے ہیں اور سب کچھ شروع ہے، انہیں اپنے روزے کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے پلان میں یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم مبارک مہینہ ہم اپنے مبارک مہینے کی عبادتوں کو، مبارک مہینے کے ہر قسم کی عبادات کو ہم ویڈیوز کے ذریعے سے برباد نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی خشیت اور اس کی عبادت میں مبارک مہینہ گزاریں گے۔ گیمز لے کر کے ہمارے نوجوان تنہائی دیکھتے، ارے تنہائی کتنوں بھی تنہائی میں بیٹھو یارو، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ابن آدم، جس طرح تیرے اندر تقوی رمضان میں پیدا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، گھر کی تاریکی اکیلے ہے، بند کمرہ ہے، کوئی نہیں ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، پینے کی چیزیں موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک روزے دار ہمت نہیں کرتا، نہ کھانے کی ہمت ہے، نہ پینے کی ہمت ہے، نہ بیوی سے ملنے کی ہمت ہے۔ کیوں؟ اس کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا۔ یہی تقوی، یہی یقین، یہی توکل، یہی نظریہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا۔ اگر چاہتے تو بند کمرے میں کھا لیتے، پی لیتے، منہ صاف کر کے باہر نکلتے منہ بنا کر کے روزے سے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کا ڈر اس وقت اتنا زیادہ غالب ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ اپنے روزے کی حفاظت کے لیے تم بعض مرتبہ تھوک کا نگلنا جائز ہے، تھوک کا نگلنا جائز ہے، روزے دار اپنے تھوک کو نگل سکتا ہے، لا شک کافی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے۔ اجازت ہونے کے باوجود بھی ہم تھوک نہیں نگلتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تھوکتے رہتے اس ڈر سے کہ روزہ خراب نہ ہو جائے، جبکہ اجازت ہے۔ یہی تقوی، یہی خوف اللہ کا، یہی دہشت، اپنے ایمان اور اعمال کی تحفظ کی یہی فکر، یہی نظریہ ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا پلان نہیں ہے تو جس طرح سے ابھی تک ہم ویڈیوز میں، موبائل گیمز میں اور سیریل میں گزارتے آ رہے ہیں 11 مہینے، یہ مبارک مہینہ بھی اسی طریقے سے گزار دیں گے، احساس بھی نہیں ہوگا۔ پلان، میں نے یہودیوں کی مثال دی،
جبکہ ہمارے لیے یہودیوں کی مثال کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. ہمارے لیے ہمارا اسلام کافی ہے, اسوہ محمد الرسول اللہ سیرت صحابہ کافی ہے. لیکن اپنی قوم کو بیدار بنانے کے لیے کہ کتنی گھٹیا قوم تھی, لیکن جب اس نے اپنا پلان مضبوط بنایا, اور کسی بھی پلان کو کامیاب بنانے کے لیے ان کا 100 سال کا ٹارگٹ ہوتا ہے. ابھی تھوڑو کہ ابھی چلو ابھی کر کے نپٹ کے آ جاتے ہیں, نہیں, دھیرے دھیرے. آج دیکھو ہندوستان کو کیا نام ہے, اسپین بنانے کی سازش اور کوشش. ہندوستان کو, یہ پرانی نہیں, آزادی ہندوستان کے بعد میں ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کر کے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرایا. سب نے مل کر کے, برابر برابر کی حصے داری ہے. جتنا خون غیروں نے بہایا ہے اس سے کہیں زیادہ خون ہمارے بھائیوں نے, مسلمانوں نے بھی بہایا ہے. سب نے مل کر کے ہندوستان کو ظالموں سے, جابروں سے اور انگریزوں سے, اس سرزمین, اس دھرتی کو آزاد کیا ہے. مسلمانوں نے اپنے سرخ خون سے اس دھرتی کی مٹی کو لالازار کیا ہے, سرخ بنایا ہے. اور جیسے یہ ملک آزاد ہوا, ظالموں کے ظلم سے اس کے فوراً بعد ان RSS کے گنڈوں نے اور ان ظالموں نے, جو یہاں ایک ظالم یہاں جو پنپ رہا تھا آزادی ہندوستان کے بعد, فوراً اس نے اسپین کی تاریخ دہرائی, اور وہ تاریخ دہرانے کے بعد وہی تاریخ ہندوستان میں لانے کی پوری پلان شروع کر دی. اور آج وہ پلان میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر وہ جلد بازی کرتا تو اتنی کامیابی نہیں ملتی, اس کا راز فاش ہو جاتا. دھیرے 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 یعنی پورے ہندوستان کو یہ پلان کی ہندو راشٹر بنا دیا جائے, اور مسلمانوں کو اس دھرتی سے بالکل نکال پھینکا جائے. وہ اسپین جس سرزمین پر یہودی اور کیا نام ہے مسلمانوں نے تقریباً 850 سال حکومت کی تھی, جہاں کے مسلمان بادشاہ تھے, جہاں جس سرزمین کے مسلمان سلطان تھے, آج اس دھرتی پر ایک بھی مسلمان نہیں, ایک بھی مسلمان نہیں وہاں پر. آج آزادی ہند کے بعد ان ظالموں نے اس تاریخ کو دہرایا, اس تاریخ کو پڑھا, اس کی اسٹڈی کیا, اور وہ تاریخی کتاب, وہ ہسٹری ہندوستان میں لا کر کے اپنے جو ہے اپنے تمام سنگٹھنوں میں, تمام تنظیموں میں لا کر کے اس کو تقسیم کیا, اور سب کو بتایا کہ ہمیں بھی یہ تاریخ, اسپینی تاریخ جو ہے ہندوستان میں دہرانی ہے, اور پوری پلان, پوری کوشش ہے. تو غیر, جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر جو ہے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے 100 سال پہلے ان کا پلان تیار ہو جاتا ہے, پوری یعنی اپنے پلان میں مکمل طور سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے. دیکھو حکومت ہند, حکومت ہم جو وقت کا پردھان منتری ہوتا ہے, جو وقت کا حاکم ہوتا ہے, ہندو بھی اس کے ہوتے, غیر مسلم بھی اس کے, سب اس کے سپورٹ میں, سب اس کے ساتھ, سب کے ساتھ نیائے کرنا چاہیے. لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہو رہا ہے نا. دھیرے 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 مسلمانوں, کبھی حجاب پر پابندی ابھی لگی, آپ نے دیکھے, کبھی داڑھی پر پابندی لگے گی, کبھی نماز پر پابندی لگے گی, کبھی اذان پر پابندی لگے گی, تو کبھی یعنی دھیرے دھیرے ہمارے پورے دین پر مکمل پابندی لگانے کا ان کا ٹارگٹ ہے, لیکن بیک وقت نہیں. غیروں نے ایک اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پہلے سے پلان تیار کیا. یہ مسلمان اپنے ایک مبارک مہینے کو عبادت سے کامیاب بنانے کے لیے اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا. تو کہنا یہ ہے کہ آج ہی سے ہمارے اندر یہ پلان تیار ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے میں ہر نیک کام کے ساتھ گزاروں گا, لوگوں کے لعن طعن سے بچنے کے لیے نہیں, انشاءاللہ العظیم. اور اگر آپ پلان نہیں بنا پائیں گے تو یاد رکھنا اس مبارک مہینے کی عبادت کی کوئی ویلیو, کوئی اہمیت نہیں ہوگی ہمارے نظروں میں. اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کے استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں میں, نماز سے پہلے, نماز کے بعد, یا جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں, ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کر دے. جس طرح سے ہمارے اسلاف کرتے تھے, ہم نے اور آپ نے بارہا سنے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ تبارک و تعالی 6 اشہر ان یبلغہم رمضان, کہ ہمارے اسلاف 6 مہینے تک مسلسل دعا کرتے تھے, اے اللہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کر دے, مبارک مہینہ عطا کر دے. وَيَدْعُونَ 6 اشہر, اور 6 مہینہ یہ بھی دعا کرتے تھے ان یتقبل منہ, اللہ جو بھی عبادات ہم نے رمضان میں کیے ہیں
پہلے مانگتے تھے کہ اللہ مبارک مہینہ دے دے، جب مبارک مہینہ مل جاتا تھا اس میں جو عبادتیں کرتے تھے ان عبادات کی قبولیت کے لیے 6 مہینہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے، جو محنتیں ہم نے رمضان میں کی ہے ان محنتوں کو قبول فرما لے 6 مہینے تک۔ تو استقبال رمضان کا، رمضان المبارک کے احترام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس مبارک مہینے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے دے دے۔ دیکھو بہت سارے احباب ایسے ہیں جو گزشتہ سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہے۔ بہتوں کو ہم نے گزشتہ سال جو ہے رمضان میں دیکھے لیکن اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں، لہذا رب العالمین اگر ہمیں اور آپ کو مبارک مہینہ عطا کرے تو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اور حضرات استقبال رمضان، بہرحال رمضان میں غالباً 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ۔ ایک کو تو مرحوم کہتے ہیں، جو آدمی مرحوم کہا جاتا، اور ایک آدمی محروم کہا جاتا، مرحوم اور محروم، اور تیسرا انسان مذموم کہا جاتا۔ یا تو انسان مرحوم ہو جاتا اور یا تو محروم ہو جاتا اور یا تو مذموم ہو جاتا۔ اور محروم کیسے ہوتا ہے؟ مرحوم یعنی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس مبارک مہینے کا احترام کیا، اللہ کی نظر میں وہ مرحوم ہوتا ہے۔ اور جس نے مبارک مہینہ پایا، مبارک مہینے کو پانے کے بعد اس کی ناقدری کیا، وہ محروم ہو جاتا، مرحوم نہیں، محروم ہو جاتا۔ قدردانی کرنے والا اللہ کی نظر میں مرحوم ہوتا ہے، ناقدری کرنے والا اللہ کی نظر میں محروم ہوتا ہے، اور اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد اس میں گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اللہ کی نظر میں مذموم ہو جاتا ہے۔ مبارک مہینہ پایا لیکن اس میں گناہوں کا ارتکاب کیا۔ رمضان المبارک کی اس کے احترام، اس کے تقدس کا کوئی بھی کچھ بھی لتا پتہ نہیں ہے، جو چاہا کرتا گیا۔ اللہ کی نظر میں ایسا آدمی مذموم ہے۔ اور حضرات ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ استقبال رمضان اور اس کے احترام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دینا چاہیے مبارک مہینے کی، اور یہ جائز بھی ہے، یہ جائز بھی ہے۔ لیکن جو جائز چیزیں ہیں ہماری قوم ان جائز چیزوں کو نہ کر کے ناجائز چیزیں، کتنے لوگ ایسے ہیپی برتھ ڈے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کو بھی میں دیکھتا ہوں کیک کاٹتے ہوئے۔ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حرام ہے، وہ کام کرتی ہے ہماری قوم۔ اور جو جائز ہے، جائز کام اس سے نہیں ہوتا۔ کتنے اہل حدیثوں کو ہم نے دیکھا اور وہ کیک کاٹتے ہوئے ویڈیو بناتے، ویڈیو بنا کر کے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر رکھتے، دنیا دیکھے کہ میں کتنا حرام کام کر رہا ہوں، یعنی حرام خوری میں، حرام کاری میں کتنا آگے بڑھا ہوا ہوں، یہ دنیا دیکھ لے۔ یہ بھی بتانا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے لوگوں کو اچھا پیغام اور میسج دینا چاہیے، ہے نا، اپنے کردار سے لوگوں کو اچھا میسج دینا چاہیے۔ لیکن ہماری قوم بالخصوص نوجوانان جو ہیں، یہ اپنے کردار اور اپنے اسٹیٹس سے قوم کو برا پیغام دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی سے یہ چیز ثابت ہے کہ ہم اب ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی مبارکباد دے سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی جب مبارک مہینہ آتا تو صحابہ کرام کو مبارکبادی دیتے، کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک، میرے ساتھیوں تم پر ایک مبارک مہینہ شائع فغن ہونے والا ہے۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، جس مہینے کے روزے کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جس مہینے میں اللہ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب الجحیم، اور جس مہینے میں اللہ تعالی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وتغل مردۃ الشیاطین، اور جس مہینے میں
کرمنل اور سرکش شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں کہ جناب جب شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ شیطان نے اپنا کام کر کے اب اپنا راستہ لیا، ہم خود شیطان بن چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم خود ہی گاڑی چلاتے رہے، کیا نام ہے یہ ٹو ویلر گاڑی چلاتے اس کو نیوٹرل کر کے، اب اگر آپ اسپیڈ میں ہیں اس کو نیوٹرل کر دو، چابی بند کر دو، نیوٹرل کر کے چھوڑ دو، کافی دور تک اگر گاڑی بند ہی بھی ہے تو بھی کافی دور تک وہ نیوٹرل گاڑی خود بخود چل کر کے جائے گی، خود بخود دوڑتی جائے گی اور اچھی رفتار میں دوڑے گی۔ اگر راستہ صحیح ہے تو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ 1-2 کلومیٹر بغیر اسٹارٹ کے وہ گاڑی چلی جائے گی اگر نیوٹرل ہے تو، چونکہ اس کی رفتار ہی اتنی تیز تھی۔ ایسے 11 مہینے ہم گناہ میں اتنے زیادہ آگے ہوتے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے گناہ کرتے ہیں کہ اب اگر 11 مہینہ شیطان نے کیا نام ہے ہمارے ساتھ رہ کر کے 1 مہینے کے لیے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اس مبارک مہینے میں، تو ہمارے گناہوں کی تیزی اور رفتاری اتنا زیادہ ہے کہ ہم خود بخود وہ مہینہ کراس کر جاتے ہیں گناہ کرتے کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اس مبارک مہینے میں سرکش جو شیطان ہوتے ہیں، کرمنل جو شیطان ہوتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، سارے شیطانوں کو نہیں بند کیا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ او مَرَدَةُ الْجِنِّ، جو سرکش جنات ہوتے ہیں، جو کرمنل شیطان ہوتے ہیں، جیسے کہ گاؤں میں الیکشن ہونے والا ہوتا ہے یا گاؤں میں کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے تو پولیس آفس میں پورے گاؤں کے لوگوں کو تھوڑو جمع کیا جاتا ہے، ہاں جن سے خطرات ہوتے ہیں پولیس والے ان کو تھانے میں جمع کر لیتے ہیں، سب کو نہیں۔ ایسے مبارک مہینے میں رب العالمین کرمنل شیطانوں اور جناتوں کو قید کر لیتا ہے، سب کو نہیں۔ ہاں تو جو دوسرے شیطان اور جنات ہیں وہ بھی تو بہکا سکتے، گناہ کروا سکتے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس مبارک مہینے میں للہ فی لیلۃ، اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ فمن حرم خیرہا فقد حرما، جو اس مبارک مہینے سے، اس کی خیر و برکت سے، اس کے فیوز اور برکات سے جو محروم رہا وہ مکمل محروم رہا، مرحوم نہیں رہا، محروم رہا، اور جو اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرتا رہا وہ مرحوم ہو گیا، محروم نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو آسمان پر ایک ندا دینے والا ونادا منادین، ایک ندا دینے والا، پکارنے والا آسمان سے ایک ندا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، ونادا منادین فی السماء یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھو۔ یہ بہار کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ بہتر اور پاکیزہ مہینہ ہے، نیک کام کرنے والوں آگے بڑھو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائیوں کے کرنے والے تم ہٹ جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ، یعنی اور زیادہ برائی کرو۔ گویا کہ ایک فرشتہ اچھے لوگوں کی اچھائی کے لیے دعائے خیر کرتا کہ اللہ اس اچھے آدمی کو مزید اچھائی کی توفیق دے دے، اور برے لوگوں کے لیے وہ فرشتہ دعا کرتا کہ اللہ اس برے انسان کو اور زیادہ برائیوں میں لت پت کر دے۔ لہذا یارو اس فرشتے کی آواز لگانے سے پہلے ہمیں نیک بن جانا چاہیے، ہمیں اچھا بن جانا چاہیے، تاکہ فرشتے کی دعا ہمارے حق میں ہو، ہمارے خیر کے حق میں ہو، ہمارے برائی کے حق میں نہ ہو۔ اگر ابھی سے ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا اور پلان تیار کر لیا تو انشاءاللہ اور دن فرشتے کی دعا ہمارے حق میں ہوگی، یعنی اے اللہ کے نیک بندو، نیک کام کرنے والے آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ اور یاد رکھنا اگر ہم نے ابھی سے پلان تیار نہیں کیا تو مبارک مہینہ ہماری بہت ہی خطرناک گزرے گی۔ عبادتوں سے دور اگر ہم رہے تو یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہمارے آپ کے لیے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو استقبال رمضان کے جو قاعدے، جو طریقے ہیں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو انہی طریقوں سے رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔